أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا۔ یہ سورۃ المعارج ہے۔ اس سورت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا ذکر کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کچھ کفار نے، خاص کر نضر بن حارث جیسے شخص نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اگر اللہ عذاب دینے پر قادر ہے تو وہ عذاب دے ہمیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ عذاب لے آئیے ہمارے پاس، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان مطالبہ کرنے والوں سے یہ کہا کہ دیکھو، عذاب کا ایک وقت ہے، اور وہ کون سا وقت ہے؟ قیامت کا وقت ہے۔ جب عذاب آئے گا تو اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عذاب اللہ کی طرف سے آئے گا۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ جو معمولی نہیں ہے، ذی المعارج، جو بلند شان والا ہے۔ معارج کے اصل معنی آتے ہیں سیڑھیاں، لفٹ۔ اس کا محاوری مطلب ہوتا ہے کہ جو ایک شان والا ہے۔ اور کیسی شان والا ہے کہ بڑے بڑے ملائکہ اور جبرائیل جیسے بڑے بڑے فرشتے اس سے رجوع کرتے ہیں، اس کے سامنے جاتے ہیں، اپنے ہر مسئلے کا حل اس سے جو ہے نکالتے ہیں۔ اتنی بلند شان والا اللہ وہ عذاب لائے گا، تو ظاہر سی بات ہے عذاب کوئی نہیں ٹال سکتا ہے۔ اس لیے مطالبہ مت کرو، عذاب کا یہ وقت ہے، آ کر رہے گا۔ اور حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صبر کرو۔ ظاہر سی بات ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی جب اس طرح کا کوئی مطالبہ کرتا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف ہونے لگتی تھی، تو اللہ نے فرمایا صبر کرو، انہم یرونہ بعیدا، یہ قیامت کو بہت دور سمجھتے ہیں یا عذاب کو بہت دور سمجھتے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ عذاب کون سے دن میں واقع ہوگا؟ تو قیامت کے دن میں واقع ہوگا۔ قیامت کی ہولناکی کیسی ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ ایک دن کی مقدار، قیامت کے ایک دن کی مقدار دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ اللہ کی پناہ، ایک دن گزارنا مشکل ہو جائے گا، یعنی دنیا کے ایک دن کے برابر اگر قیامت کا دن ہوتا تب مشکل ہی ہو جاتی، تو یہاں تو یہ کہہ رہے ہیں 50,000 سال کے برابر۔ اور سورہ الف لام میم سجدہ کے اندر ہے الف سنۃ مما تعدون، 1000 سال کے برابر۔ آپ کہیں گے دونوں میں ٹکراؤ ہے، ایک جگہ اللہ کہہ رہے ہیں 1000 سال کے برابر اور یہاں کہہ رہے 50,000 سال کے برابر۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو انسان جتنا گنہگار ہوگا اس کو وہ دن اتنا ہی لمبا لگے گا، اور جو جتنا نیک ہوگا اس کو وہ دن اتنا ہی چھوٹا لگے گا۔ کسی کو ایسا لگے گا ہم نے ابھی فرض نماز پڑھی ہے، اتنا ہی وقت ہوا ہے۔ بہرحال جو جتنا نیک ہوگا اس کو وہ دن بہت شارٹ اور مختصر لگے گا، بہت چھوٹا لگے گا، اور جو جتنا گنہگار ہوگا اس کو وہ دن بہت لمبا لگے گا۔ آپ یعنی اللہ تعالیٰ ان مشرکین سے کہہ رہے ہیں جو عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ عذاب آئے گا نا تو پھر پتہ چلے گا کہ کتنا خطرناک عذاب ہے۔ تو ایک بات تو یہ بتائی کہ یہ دن اتنا لمبا ہوگا، پھر دوسری اس کی ہولناکی بیان فرما رہے یوم تکون السماء کالمہل، آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ تیل جب ہم گرم کرتے ہیں تو نیچے کچھ کالی چیز جیسے گر جاتی، اس طرح آسمان ہو جائے گا، اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائے گا۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی جگری دوست کسی دوسرے جگری دوست کو پوچھے گا تک نہیں کہ کیا ہوا، حالانکہ اللہ کرے یبصرونہم، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، پھر بھی کسی کے اندر اپنی آپ میں اتنا پریشان ہوگا کہ کوئی کیا کسی کی جو حالت پوچھ سکے۔
اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے کتنی خطرناک حالت ہوگی. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. اللہ اللہ، اللہ فرماتے اس دن مجرم گنہگار وہ یہ تمنا کرے گا کہ وہ دنیا کی ساری دولت دے کر، بیٹے دے کر، بیوی دے کر، بھائی دے کر، کنبہ دے کر، جس کنبے سے وہ پناہ لیتا تھا نا، پورا کنبہ دے کر، روئے زمین میں جتنے ہیں سب کو دے کر اپنے آپ کو چھوڑا دوں. اللہ تعالیٰ فرماتے کلا، کچھ نہیں ہو سکتا. انہا لظیٰ، سنو یہ آگ بھڑکنے والی آگ ہے. نزاعۃ للشویٰ، یہ کھال کو کھینچنے والی ہے. تدعو من ادبر وتولی، وہ پکارے گی اس کو جس نے اچھی باتوں سے پیٹ پھیری اور جس نے اللہ کے کلمے سے پیٹ پھیری. وجمع فاوعى، جس نے مال جمع کر کر کے رکھا، گن گن کے رکھا، اللہ کے راستے میں نہیں دیا. اس لیے ایک حدیث لکھی ہے مفسرین نے کہ کل قیامت کے دن اونٹ کی طرح ایک گردن لمبی ہوگی، اس طرح کا کوئی جانور ہوگا. میں یہ آپ کو سمجھانے کے لیے، جس طرح ہمارے زمانے میں کرین ہوتا ہے، اس طرح ایک بھیڑ ہوگی گنہگاروں کی. وہ کرین کی طرح ایک جانور ہوگا، وہ اپنے منہ میں لے گا اور جہنم میں ڈالتا رہے گا. جہنم بلاتی رہے گی، یہ اٹھا اٹھا کر جہنم میں ڈالتا رہے گا. کتنا خطرناک دن ہوگا. آگ جل رہی ہے، اب سوچئے آگ جل رہی ہے، شعلہ زن، آسمان سے بات کرتی ہوئی آگ، اور دوسری طرف اس طرح اٹھا اٹھا کر جب انسانوں کو اندر ڈالا جا رہا ہوگا، اس وقت جو دوسرے بچے ہوں گے نا، ان کی کیا حالت ہوگی. اس لیے اللہ کی پناہ، ایک بات تو یہ ہے کہ کبھی اللہ سے عذاب کا اس طرح کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، اور نمبر 2 اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. اللہ فرماتے ہیں کہ انسان دو طرح کے انسان ہے دنیا میں. جس طرح آپ نے والتین والزیتون میں پڑھا تھا کہ کچھ تو وہ ہیں جو ترقی کرتے کرتے بہت آگے نکل جاتے ہیں، اور کچھ اتنے نیچے گر جاتے ہیں کہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں. تو بدترین لوگ کون سے ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں جب شر پہنچتا ہے، مثال کے طور پر فیکٹری جل گئی، دکان جل گئی، تو کیا ہوتا ہے؟ جزوعا، جزا فضا کرتے ہیں، واویلا کرتے ہیں. حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. انہیں تو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا، اللہ نے لے لیا. لیکن لوگ خودکشیاں کرتے ہیں حالات آنے پر، گویا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قادر نہیں ہے. اس سے بدترین اور کون سا انسان ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم اپنے تئیں سوچیں، کسی کے بارے میں فیصلہ نہ کریں. کسی نے خودکشی کر لی ہے تو ہم یہ نہ سوچیں کہ کتنا بدتر انسان تھا. ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ اگر ہم پر حالات آتے ہیں تو ہم کبھی خودکشی کا نہ سوچیں. اس لیے کہ خودکشی کا سوچنے والا یہ وہی بدترین انسان ہے جو ہائی واویلا کرتا ہے اور نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرنے پر قادر نہیں ہے. اسی طرح آگے اللہ نے فرمایا جب خیر پہنچتی ہے تو پھر ہاتھ روک دیتا ہے. ہاں، جب شر پہنچا، جب دکان جلا دی گئی تو ہائی واویلا کر رہا ہے، اور جب اللہ دکان چلا رہے ہیں، مال دے رہے ہیں، تو بخیل بن جاتا ہے، بخل کر رہا ہے. اللہ فرماتے یہ بدترین انسان ہے، یہ گرا ہوا انسان ہے. اس لیے ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں کس میں. اس لیے آگے اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو گرے ہوئے نہیں ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا نمبر 1 پابندی سے نماز پڑھنے والے لوگ گرے ہوئے لوگ نہیں ہیں. نمبر 2 مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں اور نہ مانگنے والوں کو پہچانتے ہیں اور ان کو دیتے ہیں. ایک تو یہ کہ مانگنے والا آیا اور آپ نے دیا، اور نمبر 2 آپ نے خود تحقیق کی، وہ مانگ نہیں رہا ہے لیکن واقعتاً مستحق تھا، آپ ان کو پہنچاتے ہیں، تو آپ گرے ہوئے نہیں، آپ بہت اچھے انسان ہیں. نمبر 3 جو قیامت پر یقین رکھتے ہیں، ہر کام کرتے وقت ان کو اس بات کا استحضار ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. نمبر 4 وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. نمبر 5 اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. نمبر 6 وہ امانتوں کا خیال رکھتے ہیں. امانت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے، امانت کا مطلب اللہ رب العزت
عزت کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، اور جو بندوں نے اس کے پاس امانت رکھوائی ہے اس امانت کا بھی خیال رکھتا ہے، وہ عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں، آپس میں کسی سے عہد کر رکھا، ایگریمنٹ کر رکھا ہے تو وہ ایگریمنٹ کے مطابق چلتے ہیں، مکر نہیں جاتے ہیں، ایگریمنٹ پھاڑ پھینک کر جو ہے دھوکہ نہیں دیتے ہیں کسی کو۔ نمبر 8، وہ گواہیاں ٹھیک ادا کرتے ہیں، سب سے بڑی گواہی اللہ کے حق میں گواہی دینا ہے، اس کو ٹھیک ادا کرتا ہے، ہر موقع پر کہتا ہے کہ اللہ کے سے چاہے مخالف سے مخالف ماحول کیوں نہ ہو۔ اسی طرح اگر کسی کے حق میں گواہی دینے کی بات آتی ہے تو وہ رشتہ داریاں نہیں دیکھتا، سچائی کی بنیاد پر گواہی دیتا، یہ نہیں کہ میرا باپ ہے تو میں اب گواہی دے دوں، جھوٹی گواہی، نہ باپ بھی ہے تو جو سچ ہے اسی کے باپ میں بات کی جائے گی، یہ مطلب ہے۔ نمبر 9، وہ نمازوں کی نگہداشت رکھتے ہیں، ایک تو یہ کہ نماز پڑھتے ہیں اور ایک نماز پابندی کے ساتھ اچھے طریقے سے نماز کو ادا کرتے ہیں۔ بہرحال یہ خوبیاں جن لوگوں میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہت بلند پائے کے انسان ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، یہ کہاں ہوں گے؟ جنتوں میں ہوں گے، اور ان کا اکرام کیا جائے گا، ان کا رسپیکٹ کیا جائے گا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین مکہ کی ایک اور حرکت کو بیان فرما رہے۔ کیا حرکت بیان فرما رہے؟ کہ جب حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھتے تو چاروں طرف سے یہ لوگ جماعت بنا کر آتے، اور کیوں آتے؟ تاکہ قرآن مجید کو روک دے، قرآن کی آواز کو دبا دے، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن نہ پڑھنے دے۔ اور پھر اتنی بڑی حرکت کرنے کے بعد بھی تمنا کیا رکھتے تھے؟ ہر ایک یہ تمنا رکھتا تھا کہ اس کو جنت النعیم میں اللہ داخل کر دے۔ اللہ فرماتے کلا انا خلقناہم مما یعلمون، اللہ فرماتے تم اپنی اوقات تو دیکھو، ہم نے تم کو پیدا کیا اور ہم جانتے تمہاری اوقات کیا ہے، اوقات کیا ہے اور مطالبہ کتنا بڑا کر رہے ہو؟ ہرگز نہیں۔ اللہ آگے فرما رہے فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون۔ اللہ اکبر، کیا عجیب بات کہی ہے۔ اللہ فرماتے دیکھتے ہو سورج کو، دیکھو سورج روزانہ الگ پوائنٹ سے نکلتا ہے اور الگ پوائنٹ پر ڈوبتا ہے۔ آپ شاید سائنسدانوں کو پوچھیے، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ سورج روزانہ الگ پوائنٹ سے نکلتا ہے، دوسرے دن الگ پوائنٹ سے، الگ جگہ سے، تیسرے دن الگ جگہ سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو رب سورج کو روزانہ الگ پوائنٹ سے، الگ جگہ سے نکالنے پر اور الگ جگہ ڈبونے پر، غرق کرنے پر قادر ہے، وہ اللہ اس بات پر قادر ہے۔ اے قریشیو، تمہیں فخر ہے اس بات کا کہ ہم قریشی ہے؟ اللہ فرماتے تمہیں اٹھا کر پھینک دوں گا اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آؤں گا، اس لیے ہمیں عاجز مت سمجھو، ہم اس پر قادر ہے۔ پھر حضور سے اللہ تعالیٰ فرما رہے فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، حضور سے اللہ فرما رہے چھوڑو کھیلنے دو، قیامت کا دن آئے گا، قیامت کے دن سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ جب قبروں سے نکلیں گے نا تو اس طرح بھاگیں گے جس طرح گول کی طرف انسان بھاگتا ہے، تو کیسا بھاگتا ہے آپ دیکھتے ہیں نا، دیوانہ وار بھاگتا ہے، جو ہے پائجامہ پینٹ اتر جائے تو اس کو احساس نہیں ہوتا، کوئی راستے میں آ جائے تو اس کو گرا دیتا ہے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوگی، ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، اللہ فرماتے یہی وہ دن ہے، کہیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بہت سی باتیں سمجھائی۔ ایک بات تو یہ سمجھائی ایسی چیزوں کا مطالبہ مت کرو جن چیزوں کو تم برداشت نہیں کر سکتے ہو، اللہ سے عافیت مانگو۔ اور نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا کہ بلند پائے کے کون سے لوگ ہیں اور گھٹیا اور ذلیل ترین لوگ کون ہوتے ہیں، جو لوگوں کو جو جب حالات آتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، خودکشیاں کرنے لگتے ہیں۔ اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کی اوقات کیا ہے، اور پھر بڑی بڑی چیزوں کا مطالبہ کرتا کچھ نہیں ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں بلند خاندان، بڑے خاندان کا آدمی ہوں تو میں کچھ بھی کر لوں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھیے، اللہ نے کر کے دکھایا کہ یہ جو قریشی لوگ تھے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے نا، اللہ نے ان کو ہٹایا اور مدینہ کے انصار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ مت سمجھو کہ بڑے خاندان کے ہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ چاہیں گے تو اللہ اٹھا کر پھینک دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے قیامت تک کام لیتا رہے اور اللہ ہم سے خوش رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔